السلام علیکم، سلیم صافی آفیشیل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ تھینک یو سر۔ صافی صاحب آپ لکھتے بھی رہے ہیں، پروگرامز میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی افغانستان اور ارد گرد کے ممالک، لیکن اٹ سیلف پاکستان میں بھی اور اسپیشلی جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ چل کیا رہا ہے آخر وہاں پر؟ دیکھیں سنا، ایک تو افغانستان کی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ خاکم بدہن لیکن ایک تباہی اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ادھر اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کا ہر لحاظ سے سب سے زیادہ فال آؤٹ پاکستان پہ ہوگا، ریفیوجیز کی صورت میں بھی، اکنامک نقصانات کی صورت میں بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبانائزیشن جو ہے وہ بھی پاکستان کی طرف آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس وقت میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت مختلف فالٹ لائنز ہیں، یعنی بلوچستان ہے، یہ ٹرائبل اضلاع ہے اور گلگت بلتستان ہے، یہاں پہ لاوے پک رہے ہیں عوام کے اندر غم و غصے کے اور ریاست سے بیزاری کے۔ لیکن چونکہ قیادت جو مسلط کی گئی ہے ٹرائبل ایریاز میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور اب گلگت بلتستان میں بھی یہی کیا گیا، وہ جینون لیڈرشپ نہیں ہے، وہ جعلی قیادت ہے۔ مثلا اس وقت جو ٹرائبل اضلاع سے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز لائے گئے تھے، وہ باقی ملک کی طرف وہی مینجمنٹ کے ذریعے لائے گئے تھے۔ اب جہاں پہ پہلے سے کرائسس ہو، بحران ہو، تو ادھر تو ضرورت اس کی تھی کہ کم از کم جینون لیڈرشپ تو لے آئیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت لوگوں کے جن کی بنیاد پہ لاوے پک رہے ہیں، وہ اگر ایشوز ہیں مسنگ پرسنس کے، وہ اگر ایشوز ہیں ہیومن رائٹس کی پامالی کے، وہ اگر ایشوز ہیں وہاں پہ ملیٹنٹ کی موجودگی کے یا ٹارگٹ کلنگ کے، تو اس سے مثلا اب ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، وہ کہتے ہیں یار اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ قیادت کام کرے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو ہمارے پر جلتے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ اچھا، پھر جو ٹرائبل ایریاز کے مرجر کا معاملہ تھا، اس مرجر کا اس حکومت نے وہ حشر کر دیا کہ آپ بی آر ٹی کے انجام کو بھی بھول جائیں گے۔ نہ وہ فنڈز دیے گئے، ٹھیک، نہ اسی طرح سویلین اداروں کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا، نہ وہ ڈیولپمنٹ ہو سکی، نہ لوگوں کو اسی طرح آزادی اور خود مختاری دے دی گئی۔ مثلا آج بھی اسی طرح بغیر عدالت کے لوگوں کو اگر اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ تھا؟ تو جو سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات تھی اس پہ بھی عمل نہیں کیا گیا۔ لیکن اس وقت تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس پہ لوگوں میں غم و غصہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ بلوچستان کے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کیا گیا، نہ یہاں کے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کیا گیا، اور اب صرف وہ لوگ نہیں، مثلا پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں تو پہلے سے یہ الزامات لگاتی رہی، قوم پرست جماعت ہے، نہیں اب سویلین نہیں، میں یہ کہتا ہوں ابھی ذرا ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان، وہ وہاں پہ گڈ بیڈ طالبان کا رونا رو رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نوبت کہاں تک پہنچی ہے۔ جانی کھیل کے اندر 3 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، انہوں نے ان لاشوں کو اٹھایا، دفن نہیں کیا تقریباً 3 ہفتے تک۔ اب ان کے مشران کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، وہ اپنے قبائلی سردار کی لاش کو تابوت میں رکھ کے وہاں بیٹھے ہیں، دفن نہیں کر رہے، تدفین نہیں کر رہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان 3 بچوں کی لاشیں بھی قبروں سے نکالیں گے۔ یہ ظلم ہے۔ اسلام آباد اور پشاور کے ایوانوں کے اندر، حکمران حکومت کی ایوانوں کے اندر زندہ لاش بیٹھے ہوئے ہیں، بے ضمیر انسان بیٹھے ہوئے ہیں، بے حس انسان بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جانی خیل کے عوام کے پاس جا کے ان کا دکھ سننا بھی نہیں چاہتے، ان کا درد سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ مدینہ کی ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج گڈ اور بیڈ طالبان کی راج ہے۔ اسٹرائل فاٹا کے اندر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر دوسری بات جو اس ریاست اور اس حکومت کی بے حسی کا یہ عالم ہے، پہلے جنوبی وزیرستان میں بچے وہ بارودی سرنگ کے دھماکے پہ اڑائے، لوگوں نے لاشیں رکھ دی، ان کے دھرنے ہوئے۔ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بنو جانی خیل میں
لوگوں کا دھرنا جاری ہے. 20 دن ہو گئے وہاں پہ لاش رکھی گئی ہے اور اس سے پہلے وہاں پہ کچھ نوجوان اچھا انہوں نے دھرنا دیا. پہلے بھی وہ اسی طرح بیٹھے رہے, کوئی حکومتی عہدیدار نہیں تھے. پھر ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی جس کی بنیاد پہ انہوں نے اس وقت دھرنا ختم کیا تھا, وہ وعدے ان کے ساتھ پورے نہیں ہوئے. اب 20 دن ہو گئے, ان کے پاس احمد ولی خان گیا, ان کے پاس منظور پشتون گیا, ان کے پاس محسن داوڑ گیا, باقی لوگ گئے, لیکن کوئی حکومتی بندہ وہاں پہ نہیں گیا. اس میں جو سنگین بات ہے, اب انہوں نے یہ دھمکی دی ہے, جو اب ملک صاحب جو نصیب اللہ خان ہیں ان کی لاش تو ادھر پڑی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہلے جوانوں کی لاشوں کو بھی قبر سے نکال کے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اچھا, جو پہلے والے جوان ہیں وہ تو مارچ میں واقعہ ہوا تھا نا, اس وقت بھی حکومت نے کمٹمنٹ تو کیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم ہوا, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ اوور آل اگر ہم قبائلی اضلاع کی بات کریں تو یہ سچویشن ہمیں جاتی ہوئی کہاں نظر آ رہی ہے, کیونکہ جب عام افراد عام قبائل اس طرح سے سڑکوں پر نکلیں گے, لاشیں رکھ کر احتجاج کریں گے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت نے نہ مارچ میں کچھ کیا اور نہ ہی اب کچھ کرے گی. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علاقے ایک جنگ سے گزرے ہیں, اور جنگ میں یہ چیزیں ضرور ہو جاتی ہیں, افراط و تفریط ہو جاتی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہے, اس لیے جنگ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اچھا, پھر یہ کہ ایک سائڈ سے بھی غلطی ہوئی ہوگی, مثلا وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو افغانستان بھی گئے, انہوں نے ریاست کو بھی چیلنج کیا, تو ایسا نہیں تھا کہ سارے قبائلی جو تھے وہ بے گناہ پکڑے گئے ہیں یا بے گناہ مارے گئے ہیں. لیکن جب آپ اس طرح کی کنفلکٹ جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ریاستیں اور حکومت یہ کرتی ہیں کہ وہ نہ صرف ریکنسٹرکشن کرتی ہیں, ریہیبلیٹیشن کرتی ہیں, بلکہ وہ ریکنسیلیشن بھی کرتی ہیں. اب ایک تو یہ کہ وہاں پہ ابھی تک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مرجر کے بعد وہاں پہ پی ٹی آئی کو مسلط کر دیا جائے گا, کہ وہاں کی حکومت کی سرے سے وہ ترجیح ہی نہیں ہے. جو فنڈز وعدہ کیا گیا تھا وہ آج تک ان کو نہیں دیا گیا, جو رہا سہا فنڈ ہے وہ بھی کرپشن اور ان چیزوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو آج تک تو ایک یہ کہ آپ نے ریکنسٹرکشن بھی نہیں کی ہے, لوگوں کو اپنے گھر دوبارہ تعمیر کر کے نہیں دیا, آپ نے کاروبار دوبارہ ان کو بنا کے نہیں دیا. آج بھی کئی لوگ وہ ابھی تک آئی ڈی پی ہیں جنوبی وزیرستان کے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ریکنسیلیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو ریکنسیلیشن میں اگر کسی کے ساتھ ریاست کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو تو آپ اس کی تلافی کرتے ہیں. لوگ آپس میں بھی کوئی اس کنفلکٹ میں ایک حکومت کے ساتھ فوج کے ساتھ مل جاتا ہے, دوسرا طالبان کے ساتھ, تو آپ ان تنازعات کو بھی حل کرتے ہیں. دنیا میں جہاں پہ بھی یہ چیزیں ہوئی اس کے لیے تو کوئی ایفرٹس ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن اس دوران جو ایک سنگین مسئلہ ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہمیں کوئی کسی اور چیز کا, اگر آپ انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں, کیونکہ مسنگ پرسن ہونا جو ہے اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا. مثلا انسان مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, کچھ عرصے بعد جو ہے ان کے لواحقین کے دلوں پہ اللہ مرہم رکھ لیتا ہے, لیکن یہ پوری زندگی کا روگ ہوتا ہے. مثلا اب ٹرائبل ایریاز میں یا وہاں پہ سوات میں ایسی خواتین ہیں کہ 10-10 سال ہو گئے وہ انتظار میں بیٹھی ہیں, وہ بیچاری دوسری شادی کریں اور کل اس کا شوہر کہیں سے نمودار ہو کے آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں کرتی اور ان کو 30 سال بعد پتہ چلے کہ ان کا شوہر تو مر گیا ہے. اب جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ یہ عذر پیش کر رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جی وہ افغانستان گئے ہوئے وہاں پہ غائب ہیں یا مارے گئے ہیں, یا وہ کسی خودکش حملے میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اس لیے جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں. لیکن ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ انٹیلیجنس کے اداروں کا قانون نہیں ہے اور ان کے پاس گرفتاری کا قانونی اختیار نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس ریجن میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو را بھی ہے, وہاں پہ NDS بھی سرگرم عمل ہے, CIA بھی ہے, MI6 بھی ہے, پوری دنیا کے. تو وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جب قانون نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہے, ادھر پولیس کا یہ سسٹم ہے, عدالت کا یہ سسٹم ہے, ہم اگر کئی بندوں کے اور فوجیوں کے قاتل کو بھی لے کے عدالت کے حوالے کرتے ہیں تو اگلے دن عدالت اس کو چھڑا دیتی ہے, تو انہوں نے اپنا یہ عذر بنایا ہوا ہے. اب بہتر یہ ہوتا کہ اس کے لیے یہ میکنزم بنایا جاتا کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیاں بنا دی جاتی جس میں ایجنسیوں کی نمائندے بھی ہوتے, جس میں حکومت کے بھی نمائندے ہوتے, اور جس میں جو متاثرین ہیں
ان کا ایک ایک بندہ بلایا جاتا اور ایک ایک بندے کی تحقیق کی جاتی کہ اگر وہ واقعی افغانستان گیا ہے تو ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا، وہ اگر کسی کارروائی میں مر گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا، وہ اگر ایجنسیوں کے پاس ہے تو ان کو لا کے عدالت میں پیش کر دیا جاتا، یا اگر اس کی ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے۔ اب ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا میں تو جب بھی کہیں کسی ذمہ دار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو میرے ڈسکشن میں یہ ایشو سر فہرست ہوتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس سے بڑا المیہ اور سنگین ایشو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن صافی صاحب، آپ جس طرح اس کو سنگین اور سینسیٹیو ایشو سمجھتے ہیں، کے پی کے اسمبلی کے باہر بھی بہت دنوں سے ایک احتجاج ہے اور وہ بھی مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ چاہے مسنگ پرسنز ہوں، چاہے یہ جانی خیل دھرنا ہو، ٹیلی ویژن کے اوپر ہم اس کی کوریج نہیں دیکھ رہے۔ جو مارچ کا واقعہ ہے یا دھرنا ہے اس کو تو پھر بھی تھوڑی بہت کوریج ملی تھی، لیکن اس مرتبہ ہمیں میڈیا بھی بالکل سائلنٹ نظر آتا ہے، کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہا، کامنٹ نہیں کر رہا، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں، یہ ایک اور ظلم ہے جو اس مسئلے کو بھی اور سنگین بنا دیتا ہے اور جو ان لوگوں کی محرومیوں کو بھی اور بڑھا دیتا ہے۔ مثلا اس کی میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں کہ سوات آپریشن ہو رہا تھا، اس میں آپ کو بھی جا کے کوریج کرنے کی اجازت تھی، مجھے بھی کوریج کرنے کی اجازت تھی، دوسرے کو بھی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے میڈیا سے کچھ افراد و تفرید بھی ہوا، غلطیاں بھی ہوئی، لیکن حکومت اور ریاست کو وقتاً فوقتاً گراؤنڈ سچویشن سے آگاہی ہوتی رہی، تو جو غلطیاں تھیں اس کو ریکٹیفائی بھی کیا جاتا رہا، اور اس میں پوری قوم بھی انوالو ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی سے لے کے لاہور تک لوگ امدادی سامان بھی لا رہے تھے اور باقی سب کچھ، اور سوات کے آئی ڈی پیز بھی جلد سیٹل ہو گئے۔ یہاں پہ وزیرستان میں راحیل شریف صاحب نے ہمارے اوپر بالکل پابندی لگا دی کہ بھئی آپ جو ہے بس آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آتا تھا اور ہم اس کو جاری شائع کرتے تھے یا اس پہ بحث کرتے تھے، اور میڈیا کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ یہاں ذمہ داروں کو بھی ایکچول پوزیشن کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جب پھر سرکاری کاغذوں میں آتے تو ادھر تو سب اچھا کی رپورٹ ملتی ہے نا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ بھی بر وقت حل نہیں ہو سکا، وہاں کے ایشوز جو تھے وہ پارلیمنٹ کے اور سیاست کے اور صحافت کے ایشو بھی نہ بن سکے، قوم بھی اس میں اس طرح انوالو نہ ہو سکی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک گٹن جمع ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں پی ٹی ایم جیسی تنظیم سامنے آ گئی۔ اور ابھی بھی مثلا اب یہ پابندی ہے، اب وہ سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے، اب مثلا وہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم سے جب ملتے ہیں تو ہمیں بھی تانے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو اسلام آباد کے ایک مین ہول کے ڈکن کا ایشو تو آپ کو اہم نظر آتا ہے، اور ہمارے لوگوں کی زندگی اور موت کا ایشو آپ کو اہم نظر نہیں آتا۔ مثلا اتنے دنوں سے یہ جانی خیل میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ ٹی وی پہ ان کی خبر نہیں دے سکتے، تو ان کی محرومی بھی اور بڑھ جاتی ہے، اور ریاست سے بھی پھر وہ متنفر ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہاں پہ میری فریاد بھی نہیں سنی جاتی۔ تو یہ نہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہے۔ ہم تو ادھر سارا دن، اب مثلا اگر میرا گھر اجڑا ہوا ہے، ٹھیک، آج اگر اس ملک صاحب کے جو عزیز و اقارب ہیں اور جو اس دھرنے میں بیٹھے ان کے سامنے لاش پڑی ہے، وہ جب میرے ٹی وی کو دیکھتے ہوں گے، وہاں پہ سارا دن فردوسہ شقاوان اور فلاں اور ان کی لڑائی ہو گئی اور یہ فضولیات جب وہ دیکھتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ اور پھر ان کی نظروں میں ریاست، میڈیا، عدالت اور پارلیمنٹ، ان سب کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بھی ایک سوال وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس ریاست کو بچانے کا اور اس ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، بلکہ کم از کم پارلیمنٹ، سیاستدان اور میڈیا کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اس پہ بحث بھی کرے، ان کے فریاد کو بھی سامنے لے آئیں تاکہ ذمہ داروں کو صحیح پتہ چل سکے۔ کیونکہ ادھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں، مثلا جو اس وقت ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، اور بات بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے کہ بھئی وزیرستان کے کسی بندے کے ساتھ ان کی کیا ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے۔ میرا اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی اپنی جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں، ہمارے عوام اپنی جگہ پہ ٹریپ ہیں، وہ جو لوگ ملیٹنسی کی طرف گئے تھے وہ اپنی جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں، ہمارے ادارے اپنی اپنی جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ اس لیے مل جل کے مکالمے اور ڈائیلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کو
دشمن نہیں بلکہ ایک ملک کا شہری سمجھ کے اس طرح کے ایشوز کا حل نکالنا چاہیے۔ اچھا صافی صاحب، اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو جو کے پی اسمبلی کے باہر اس وقت دھرنا ہے اس پہ کیونکہ ہم ابھی تک بات نہیں کر سکے، آپ کے خیال میں ایٹ لیسٹ ایز اے سی ایم کے پی کے محمود خان صاحب کو کچھ کرنا چاہیے، یا ان کو لگتا ہے کہ وہ جو دھرنا ہے یا وہ جو احتجاج ہے ادھر جانے میں بھی ان کے پر جلتے ہیں؟ ایز اے سی ایم میں نے ان کو کبھی اتنا افیکٹو نہیں دیکھا۔ آپ نے اگر ان کو نہیں دیکھا ہے تو میں نے ان کو افیکٹو نہیں دیکھا کبھی ایز اے سی ایم۔ آپ نے کیا بلوچستان کے سی ایم جام کمال صاحب کو دیکھا ہے؟ آپ نے کیا عثمان بزدار صاحب کو دیکھا ہے؟ وہ تو ایک الگ تخلیق ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے اسپیکر کو دیکھا ہے؟ مثلا یہ ہمارا اسپیکر جو ہے بڑا شاید خاقان عباسی جیسے لوگوں پہ بھی جو ہے وہ غصہ کر لیتا ہے، آنکھیں نکال لیتا ہے، جی میں جینون اسپیکر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ ذرا علی وزیر کے پروڈکشن کے آرڈر جاری کر دے نا۔ تو پرابلم یہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے محمود خان سے لے کے جام کمال تک اور عمران خان سے لے کے اسد کیسر تک کہ یہ ایشوز تو میرا نہیں ہے، میرا تو بس کام ہے صرف ترقیاتی کام اور اپنے سواد کے لیے فنڈز لے جانا، اپنے حلقے کے لیے فنڈز لے جانا، اور یہ چھوٹی موٹی سرکاری افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ۔ اچھا ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس وقت پھر ملٹری لیڈرشپ یا جو گراؤنڈ پہ ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ اب کوئی فوجی یونیفارم میں جا کے جانی خیل والوں کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتا نا، اس کے لیے تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی چاہیے۔ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ کرے گی، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور آئینی قانونی لحاظ سے جب ہم ان کو جعلی کہتے ہیں تب بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ جینون وزیر اعلیٰ ہے، اگر آپ جینون وزیر ہیں تو آپ کو عوامی مسائل تو کو پھر جا کے ان کے ساتھ کریں، اور اگر ان کا کوئی مسئلہ ملٹری کے ساتھ بھی ہے تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کروانا یہ ان کا کام ہے۔ مرکز کی سطح پہ بھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مثلا یہ وہ بدقسمت سیٹ اپ اس وقت اس ملک کو ملا ہوا ہے، ہمیشہ جو سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو سویلین حکومت ہوتی ہے وہ اسی طرح اپوزیشن اور ریاست کے ناراض عناصر کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہے کہ وہ دن رات اپوزیشن اور فوج کو لڑانے میں لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہ اس کو سبوتاج کرتے ہیں، ان کو دوبارہ لڑاتے ہیں۔ تو چلو یہاں پہ تو یہ کرتے رہیں، لیکن کم از کم جو ریاست سے اس وقت ناراض یا ناراض ہونے والے عناصر ہے تو اللہ کے بندے ان کے درمیان تو پل کا کام کاش کہ خان صاحب کی میسج ضرور سمجھ سکے، اور اگر انہوں نے یہاں سے شروع کر دیا تو پھر تھوڑا بہت حوصلہ محمود خان کو بھی مل جائے گا، پھر جام کمال کو بھی مل جائے گا، باقی لوگوں کو بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر ان کی اپنی یہ حالت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی اب ہم اسی طرح متنفر ہوں گے۔ بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔